اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک احادیث کے ویورز السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ بتاؤں گی۔ جنگ بدر میں شکست کھا کر مشرکین غصے سے بے قابو تھے اور پورا مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غصے سے کھول رہا تھا۔ بالآخر مکے کے دو جوانوں نے طے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ چنانچہ جنگ بدر کے کچھ ہی دنوں بعد کا واقعہ ہے کہ عمیر بن وہب جو قریش کے شیطانوں میں سے تھا اور مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا، اور اب اس کا بیٹا وہب بن عمیر جنگ بدر میں گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قید میں تھا۔ اس عمیر نے ایک دن صفوان بن امیہ کے ساتھ حتیم میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے بدر کے کنویں میں پھینکے جانے والے مقتولوں کا ذکر کیا۔ اس پر صفوان نے کہا، خدا کی قسم ان کے بعد جینے میں کوئی لطف نہیں۔ جواب میں عمیر نے کہا، خدا کی قسم تم سچ کہتے ہو، لیکن خدا کی قسم اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا جس کی ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اہل و عیال نہ ہوتے جن کے بارے میں اندیشہ ہے کہ میرے بعد ضائع ہو جائیں گے، تو میں سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا اور نعوذ باللہ نقصان کر ڈالتا، کیونکہ میرے لیے وہاں جانے کی ایک وجہ موجود ہے، میرا بیٹا ان کے ہاں قید میں ہے۔ صفوان نے اس صورتحال کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہا، اچھا چلو، تمہارا قرض میرے ذمے ہے، میں اسے تمہاری جانب سے ادا کر دوں گا، اور تمہارے اہل و عیال میرے اہل و عیان ہیں، جب تک وہ موجود رہیں گے میں ان کا دیکھ بھال کرتا رہوں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس کوئی چیز موجود ہو اور ان کو نہ ملے۔ عمیر نے کہا، اچھا تو اب میرے اور اپنے اس معاملے کو صیغہ راز میں رکھنا۔ صفوان نے کہا، ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد عمیر نے اپنی تلوار پر سان رکھائی اور زہر آلود کرائی، پھر روانہ ہوا اور مدینہ پہنچا، لیکن ابھی وہ مسجد کے دروازے پر اپنی اونٹنی بٹھا ہی رہا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ وہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے درمیان جنگ بدر میں اللہ کے عطا کردہ اعزاز و اکرام کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا، یہ کتا اللہ کا دشمن عمیر کسی برے ہی ارادے سے آیا ہے۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا دشمن عمیر اپنی تلوار حمائل کیے ہوئے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ عمیر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلوار کے پرتلے کو اس کے گلے کے پاس سے پکڑ لیا اور انصار کے چند افراد سے کہا کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور وہیں بیٹھ جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس خبیث کے خطرے سے چوکنا رہو، کیونکہ یہ قابل اطمینان نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ عمیر کو اندر لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گردن پہ اس کی تلوار کا پرتھلا لپیٹ کر پکڑے ہوئے ہیں تو فرمایا، عمر اسے چھوڑ دو، اور عمیر تم قریب آ جاؤ۔ اس نے قریب آ کر کہا، آپ لوگوں کی صبح بخیر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے تہیہ سے مشرف کیا ہے جو تمہارے اس تہیہ سے بہتر ہے، یعنی سلام ہے، جو اہل جنت کا تہیہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمیر تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، یہ قیدی جو آپ لوگوں کے قبضے میں ہے اسی کے لیے آیا ہوں، آپ لوگ اس کے بارے میں احسان فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ تمہاری گردن میں تلوار کیوں ہے؟ اس نے کہا، اللہ ان تلواروں کا برا کرے کہ یہ ہمارے کچھ کام نہ آ سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، بس صرف اسی قیدی کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ تم اور صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھے اور قریش کے جو مقتولین کنویں میں پھینکے گئے ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ پھر تم نے کہا، اگر مجھے قرض نہ ہوتا اور میرے اہل و عیال نہ ہوتے تو میں یہاں سے جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیتا۔ اس پر صفوان نے تمہارے قرض اور اہل و عیال کی ذمہ داری لی، بشرط یہ کہ تم مجھے نعوذ باللہ قتل کر دو، لیکن یاد رکھو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے،
عمیر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے پاس آسمان کی جو خبریں لاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی اسے ہم جھٹلا دیا کرتے تھے، لیکن یہ تو ایسا معاملہ ہے جس میں میرے اور صفوان کے سوا کوئی موجود ہی نہ تھا، اس لیے واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بات اللہ کے سوا اور کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچائی۔ بس اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور اس مقام تک ہانک کر پہنچایا۔ پھر عمیر نے کلمہ حق کی شہادت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ، قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ ادھر صفوان لوگوں سے کہتا پھر رہا تھا کہ یہ خوشخبری سن لو کہ چند ہی دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جو بدر کے مسائل بھلوا دے گا۔ ساتھ ہی وہ آنے جانے والوں سے عمیر کی بابت پوچھتا بھی رہتا تھا۔ بالآخر اسے ایک سوار نے بتایا کہ عمیر مسلمان ہو چکا ہے۔ یہ سن کر صفوان نے قسم کھائی کہ اس سے کبھی بات نہ کرے گا اور نہ کبھی اسے نفع پہنچائے گا۔ ادھر عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام سیکھ کر مکے کی راہ لی اور وہیں مقیم ہو کر اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ ان کے ہاتھ پر بہت سے مسلمانوں نے اسلام قبول کیا۔